مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے سرے مرغ اختر تا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سرے مرغ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے آپ نے اچھا ہوا دیکھے نہیں وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھے نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں ایسا کن فزنے ہے مارا تازیانہ یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے یا مثل پہلو ہے شکستہ خبر زہرا گنبد خضرا کے سائے میں نہیں رہتے رسول اپنی امت کے ستم پر ہو رہے ہیں دل ملول دیکھتے ہیں روز آقا دیکھتے ہیں روز آقا خبر زہرا دھوپ میں مثل پہلو ہے شکستہ خبر زہرا کہاں ہو اماں کہاں ہو اماں رو کے کہتے رہے شبیر کہاں ہو اماں ہے کہاں ہو اماں غش میں ہے زینب و دلگیر کہاں ہو اماں ہے کہاں ہو اماں رو کے کہتے رہے شبیر کہاں ہو اماں ہے
کہاں ہو اماں زہرا تیری لحد پر غربت کی امتحا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا لحد پر تیروں بھری کماں تھی، ہر خون بھری ردا تھی، ہر خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ لیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد۔ یہ دن کو روئے یا تو کرے رات کو فغاں، رونے سے آپ کے ہیں خلل کام میں یہاں، نانا کے بعد پھر گئے جو تھے مہربان، کیسے تھے قلم گاؤ مسلمان، جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو، نانا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا، پہلو پہ در گرایا گیا صبر کر، امت نے جو ظلم کیا صبر کر لیا، اس ظلم کا گلہ نہ کیا صبر کر لیا، کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام باولا وباولا الثقلين محبوب مالك البحرين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، صلوات بھیج دے محمد اور اہل بیت محمد۔ حضران عزیز،
اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران جناب سیدہ کونین، آپ کے اور ہمارے درمیان گزشتہ 3 شب سے عظمت جناب سیدہ کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور یہ اس سلسلے کی تیسری اور آخری گفتگو ہے جو آپ کی پاکیزہ اور بلند سماعتوں کو نذر ہے۔ سرکار، یہ اس ذات کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے برتر اور منفرد اور ممتاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا، جس کا مثل نہیں بھیجا، جس کا نظیر نہیں بھیجا۔ اس ذات کا ذکر جسے جس اینگل سے دیکھے تو سب سے بہتر ہی بہتر نظر آئے، یا یہ کہہ دیجئے کہ واحد نے فاطمہ کو واحد بنا کر بھیجا۔ اور کیجئے گا، وہ بھی واحد، یہ بھی واحد، فرق اتنا سا ہے کہ وہ کفو نہیں رکھتا، ان کا کفو بنایا۔ اور کر رہے نا، وہ ہمسر نہیں رکھتا، ان کا ہمسر بنا کر بھیجا علی مرتضیٰ کو۔ لیکن صفات میں، کمالات میں، شرف میں، منزلت میں، مقام میں، درجے میں واحد جناب سیدہ۔ غور کیجئے گا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس یونیورس کو خلق کیا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ غور کر رہے، ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ آپ اسے دیکھیں تو یہ بھی کہے گا کہ نہیں کوئی بنانے والا ہے۔ اس ممبر کو دیکھیں تو اسے دیکھ کر بھی آپ یہ کہیں گے کوئی بنانے والا ہے۔ غور کیجئے گا، کیونکہ بغیر بنانے والے کے کوئی شے بن ہی نہیں سکتی ہے، تو اس کائنات کا خالق بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ اللہ کے وجود کی دلیل کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر۔ غور کرنا دوستو اور عزیزو، اللہ نے فاطمہ کو بھیجا اپنے صفات کا مظہر بنا کر، اپنے کمالات کا مظہر بنا کر۔ غور کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے کمالات کا، اپنے صفات کا مظہر بنا کر۔ اچھا، اللہ کیا ہے؟ ہر دور میں اللہ کے وجود کے ماننے والے رہے ہیں، لیکن وحدانیت کے منکر بھی رہے، وحدانیت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کی قوم والوں نے پوچھا اللہ دکھا دو، کہا اللہ دکھاؤ، کیسا ہے ہمیں دکھاؤ، سوال کیا، مطالبہ کیا، دکھاؤ ہمیں اللہ۔ غور کر رہے نا؟ اچھا، اللہ کوئی جسم تو رکھتا نہیں، جسم رکھتا ہے، شکل رکھتا ہے، صورت رکھتا ہے، ہاتھ پاؤں رکھتا ہو تو بھائی فوٹو کھینچے دکھا دے، ایسا ہے۔ اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، انسان کی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر، اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ نور ہے، اس کی حقیقت سے کوئی آشنا ہے ہی نہیں۔ اور کی جگہ، اچھا اللہ کے نور کو تو بہت دور کی بات ہے، جب جناب موسیٰ کی قوم نے کہا نا ہمیں اللہ دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے، پروردگار میری قوم کے یہ 70 افراد آئے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم ایک نور کی تجلی، اپنے نور کی تجلی، ایک جھلک اس پہاڑ پر نازل کریں گے، اگر یہ لوگ اسے دیکھنے میں کامیاب ہو گئے، اسے دیکھ پائے، اس نور کو انہوں نے برداشت کر لیا، غور کیجئے گا، تو پھر مجھے بھی دیکھ پائیں گے۔ اللہ نے جیسے ہی اس نور کی، اللہ کا نور نہیں تھا، وہ کوئی تھا جو پردے میں رہ کر، غور کیجئے گا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ غور کیجئے گا، اللہ نے بھیجا اس نور کی تجلی کو، لوگ برداشت نہیں کر پائے، اس نور کو دیکھ ہی نہیں پائے، سب کے سب مر گئے۔
موسیٰ جیسا نبی بھی برداشت نہیں کر پایا، بے ہوش ہو گیا۔ اور کر رہے ہیں نا؟ اچھا سرکار، جب اللہ کی مخلوق کے نور کا عالم یہ ہے تو پھر اللہ کو کیسے دیکھ پاتے؟ ہر زمانے میں سوال ہوا، دکھاؤ اللہ، دکھاؤ اللہ، دکھاؤ اللہ۔ اچھا آپ سے کوئی پوچھ لے اللہ بتاؤ کیسا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا ایسا ہے، مردوں کو جلاتا ہے، غور کیجئے گا، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، سورج کا چلانے والا ہے، چاند کا چلانے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو سوال کیا ہے بھئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز ہو اور کسی کے مثل نہ ہو تو پروف کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی شے ہے بھی اور اس کا مثل کوئی نہیں؟ غور کیجئے گا، کیسے بیان کریں گے، کس طرح سے؟ تو اللہ نے بھیجا اپنی کچھ حجتوں کو، یہ تعارف کرائیں گی اللہ سے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے جب پنجتن پاک علیہ السلام کے نور کو خلق کیا، حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کے نور کو جناب آدم کے صلب میں رکھ دیا، لیکن اس نور کو پردے کی وجہ سے، اس نور کو عرش کے سائے میں قبہ نور کے پردے میں رکھا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ اس نور کو کسی صلب میں رکھا ہی نہیں۔ جب اللہ نے چاہا کہ اس نور کو نازل کرے، اس نور کو نازل کرے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے آ جائیں۔ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، تو فضائل سنیے، فضائل پیش کریں گے، بیداری کے ساتھ سنیے گا اور کیجئے گا۔ جب اللہ نے چاہا کہ اس نور کو نازل کرے تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بلایا نور دینے کے لیے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ نازل کر سکتا تھا نور سیدہ کو زمین پر، لیکن نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ نور بھیا نازل ہوتا، قرآن کی آیتیں ہیں، کیا بیان کیا جائے؟ اب بات وہاں آ جاتی ہے، بھیا آپ تو شاید ملنگی ہو گئے۔ اگر مولا کائنات کے فضائل، حقیقی فضائل، ٹھیک سے جو حقیقی فضائل ہیں، جو فضیلتیں بیان کی جائیں، کہ آپ تو ملنگی ہو گئے، ملنگی ہوئے بغیر بیچارہ نہیں۔ غور کیجئے گا بھائی، میسم بھی تو ملنگ تھے، قمبر۔ غور کیجئے گا، ملنگ کا مطلب ہی نہیں سمجھا لوگوں نے، ابھی جانتے ہی نہیں ہے نا۔ اچھا سرکار، جناب سیدہ کے نور کو نازل ایسے نہیں کیا، محمد مصطفیٰ کو بلایا اور ان کے سپرد کیا یہ نور۔ غور کر رہے ہیں نا؟ ان کے صلب کو نور سیدہ کا ظرف بنایا۔ ظرف جانتے ہیں؟ ظرف برتن، یہ بوتل ہے آپ کے سامنے، یہ ظرف ہے، اس کے اندر کا پانی کہلائے گا مظروف۔ نور سیدہ تھا مظروف، اسے ظرف، اس کا ظرف قرار دیا حضرت محمد مصطفیٰ کے صلب کو، پشت کو۔ اللہ نے بھیجا زمین پر اس طرح سے اس نور کو۔ اچھا ڈائریکٹ کیوں نازل نہیں کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا بھائی؟ تو دیکھیے قرآن میں اللہ نے نور کی پاور، نور کی قوت، نور کے وزن کو بیان کیا ہے کہ اس کی قوت کیا ہوتی ہے، اس کی پاور کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید سورہ حشر، قرآن مجید کا 59واں سورہ 21ویں آیت، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، اپنی جگہ پر نہ رہتا۔ بھئی پہاڑ کیا ہے؟ مضبوط شے کا نام
ہے یا نہیں؟ سب سے اسٹرانگ چیز ہمارے تصور میں، ہمارے خیال میں اگر کوئی شے ہے تو پہاڑ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہم قرآن کو اس پہاڑ پر نازل کرتے، اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اپنی جگہ نہیں رہ پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے کہا نازل کیا کہ قلب رسول پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کمزور، قلب رسول مضبوط۔ اور کر رہے نا، ایک جملہ کہہ کر سنا جملہ ہے، مجھے بیان کچھ اور کرنا ہے۔ کہاں نازل کیا اللہ نے؟ اس قرآن کو قلب رسول پر نازل کیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کمزور ہے، قلب رسول مضبوط ہے۔ ارے بھائی، جس نبی کا قلب اتنا زیادہ مضبوط ہو کہ قرآن جیسی وزنی کتاب کے وزن کو بآسانی برداشت کر جائے، اس نبی کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے سے بخار سے بگڑ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ کہاں نازل کیا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے؟ قلب رسول پر نازل کیا، یعنی کہ رسول بھی نور ہے، نوری نہیں۔ سمجھا کرے جملوں کو، ایک ہے لفظ نوری اور ایک ہے نور۔ نوری اس شے کو کہا جائے گا جو نور سے بنی ہو۔ اگر ہم محمد مصطفیٰ کو نوری کہیں تو ماننا پڑے گا کہ ان سے پہلے نور تھا۔ اور کر رہے نا، جبکہ اللہ کی مخلوق اول کا نام ہے محمد مصطفیٰ، ان سے سارے نور ہیں، یہ کسی نور سے نہیں، ان سے ہے پوری کائنات، ان سے ہر طرح کا نور۔ تو سنیے، محمد کیا ہے؟ نور ہے نا۔ نور نور پر نازل ہوا، اسی لیے تو رسول کا کچھ نہیں بگڑا۔ اب اچھا، نور ہے محمد، اب اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول کا جز، رسول کا ٹکڑا یا رسول کا سب کچھ، جو بھی آپ ترجمہ کریں گے۔ تو جو حقیقت محمد کی وہ حقیقت ہے جناب سیدہ، ہیں جیسے محمد نور ایسی ہے جناب سیدہ نور۔ غور کیجئے گا، اب جناب سیدہ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زمین پر کیوں نازل نہیں کیا؟ سنیے، ارے بھائی، جب قرآن جیسے نور کا وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو نور سیدہ کا وزن یہ زمین کیا برداشت؟ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ آگے نور زمین پر، اور اللہ کے نبی نے اسے ودیت کیا، سپرد کر دیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صدف عصمت میں۔ اچھا، منتقل ہو گیا یہ نور۔ اور کر رہے نا، جناب خدیجہ زوجہ ہیں رسول اللہ کی، 2 بیٹے جناب سیدہ سے پہلے ہوئے اور انتقال کر گئے۔ تنہائی کا عالم ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر کار تبلیغ انجام دے رہے ہیں۔ یہ پاک دامن خاتون خوف زدہ رہتی، فکر مند رہتی رسول اللہ کی جانب سے، کیونکہ دشمن زیادہ بن چکے تھے، لیکن یہ مجبور تھی، رسول کے ساتھ باہر نکل نہیں سکتی تھی۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی تو عرب کے کسی بھی شخص میں اتنی جرت نہیں کہ جناب خدیجہ کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جا، ان کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوئے، کسی میں جرت نہیں تھی۔ لیکن جانتی تھی نا کہ نبی کی زوجہ کے شایان شان نہیں ہے کہ نامحرموں کے درمیان آئے۔ پاک دامن خاتون ہے نا۔ اچھا، اب یہ پریشان تھی، فکر مند رہتی۔ اس ٹائم میں جناب سیدہ ان کی تنہائی کے مونس بنی، ہم کلام ہوتی ان سے۔ غور کر رہے نا، جناب سیدہ کلام کرتی تھی، صبر و تحمل کی تلقین کیا کرتی تھی۔ اماں گھبرائیے نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بابا سب سے بڑے رسول ہیں۔ غور کیجئے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کلام ہوتی۔ جناب سیدہ کس سے ہم کلام ہوتی؟ کس وقت ہم کلام ہوتی؟ کہ جب یہ نور شکم مادر میں تھا،
غور کرنا دوستو اور عزیزو، ہم کلام ہوتی تھی۔ اچھا چلیے، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، پتہ کیجئے کسی سے کہ بھائی شکم میں بچہ کیا کلام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سب کے ماشاءاللہ ہے اولاد یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اس سے گفتگو کی؟ کہا بالکل بھی نہیں۔ ڈاکٹر سے پوچھئے گا جا کر، تو کہنا یہ ہے کہ 18 ہفتے گزرنے کے بعد، جب حمل کے 18 ہفتے گزر جائیں تو بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے سننے کی۔ غور کر رہے نا، 24 ہفتے گزرے تو بچہ باہر کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ غور کر رہے نا، قوت بڑھتی جاتی ہے۔ 28 ہفتے گزر جائیں تو اب بچہ ماں کے قلب کی آواز سے آشنا ہوتا ہے، اس کی دھڑکن سے۔ قبلہ ایسا ہی ہے کہ ماں کی دھڑکن کی آواز سے آشنا ہو جاتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ غور کیجئے گا، جب یہ دنیا میں آتا ہے اور کبھی بچہ روتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی کہتا سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لو۔ کیوں سینے سے لگاؤ؟ کہ جیسے ہی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو بچہ دھڑکن کی آواز سن کر فوراً خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے آشنا ہے نا، اس سے واقف ہے نا، جانتا ہے نا۔ اور کیا آپ نے؟ اچھا، لیکن سنتا ہے۔ شکم مادر میں بچہ سنتا سب کچھ ہے، کلام نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ جناب سیدہ نے اپنی والدہ سے کلام کیا کس وقت کیا؟ جب شکم مادر میں تھی۔ اللہ کی اس حجت نے کلام کر کر شکم مادر میں زمانے کو بتایا ہے کہ جب ہم مخلوق ہوتے ہوئے، ہم مخلوق کے ہوتے ہوئے ہم جیسے دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی، ہمارے جیسے کوئی مثل نہیں ہے، تو اللہ تو خالق ہے، اس کا کوئی مثل کیسے؟ ارے بھائی مخلوق ہیں ہم، جب ہمارا کوئی مثل نہیں ہے تو اللہ کا کوئی مثل کیسے ہوگا؟ بی بی سیدہ، غور کیجئے گا، مظہر بنا کر بھیجا اللہ نے اپنے کمالات کا، صفات کا سب سے اعلیٰ۔ اگر آپ دیکھیں انبیاء سے بڑھا دیا اللہ نے انہیں۔ کس طرح سے؟ قرآن مجید آیت سورہ دہر کی 12ویں آیت، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کی جزا جنت اور پوشاک جنت۔ جنت کا مالک بنا کر اللہ نے جنت کا مالک ہونے کا ان کے اعلان کر کر انبیاء سے بڑھا دیا ہے انہیں، سب سے افضل ہیں یہ۔ اعلان کیا اللہ نے کہ انبیاء سے بھی بہتر ہیں، انبیاء سے بھی برتر ہیں، انبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں۔ کس طرح سے؟ دیکھیں کوئی بھی شے چاہیے، یہودی کہاں جائیں گے اگر کچھ انہیں حاجت ہے؟ کہ موسیٰ کے دروازے پر۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی عیسائیوں کو کچھ چیز چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ چاہیے، عیسائی کہاں جائیں گے؟ کہ عیسیٰ کے دروازے پر۔ محمد مصطفیٰ کی امت اگر کچھ خواہش رکھتی ہے تو کہاں جائے گی؟ کہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر۔ یعنی کہ سارے انسان بٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں، سارے انسان، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ ایک دروازے پر آ جائیں اپنی ساری چیزیں لینے کے لیے، ساری تمنائیں پوری کرانے کے لیے۔ بٹے ہوئے ہیں نا۔ موسیٰ والے موسیٰ کے دروازے پر کیوں آئے ہو؟ کہ رزق چاہیے، زیادتی ہو دعا کرو، پریشانیاں چلی جائیں دعا کرو۔ غور کر رہے ہیں نا؟ عیسیٰ والے کیوں آئے ہو عیسیٰ کے دروازے پر؟ کہ رزق چاہیے، اولاد چاہیے، رزق میں زیادتی کی خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ والے کا نجات چاہیے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، ہر آفت سے نجات چاہیے، دعا کرو۔ آئیں گے، الگ الگ بٹیں گے نا، لیکن سرکار جب بھی انسان کو آرائش چاہیے، جب بھی انسان کو سکون چاہیے، جب بھی انسان کو آخرت کا سکون چاہیے ہوگا جس کا نام ہے جنت، ہر انسان آئے گا فاطمہ کے در پر، کیونکہ سارے مشترکہ انسانوں کی خواہش کا نام جنت، اور جنت کی مالکہ جناب سیدہ۔ آئیں گے سب کہاں؟ فاطمہ کے در پر۔ غور کیجئے گا، ایک خواہش سب کو لائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو فقیر بنا دیا جناب سیدہ کے در کا۔ جنت چاہیے، آؤ اس در پر۔
آؤ اس در پر غور کرے نا، اعلیٰ سب سے بہتر اعلان کر دیا اللہ نے، سب سے بہتر ہیں یہ، سب سے بہتر بتا دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا چلیے سرکار، یہ جناب سیدہ بہتر ہے نا، سب سے اعلان تو یہی کیا اللہ نے، یہ جو آیت ہے اس کے ذریعے سے بتایا اللہ نے سب سے بہتر، سب سے برتر، انبیاء سے افضل۔ کہا جی کیسے انبیاء سے افضل؟ اتنے بڑے بڑے نبی آئے صاحب شریعت، اگر آپ تاریخ پڑھیں قرآن پڑھیں تو جانیں گے جو کام نبیوں کی تبلیغ نہیں کر پائی وہ جناب سیدہ کی رضا نے کیا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کیوں افضل بہتر؟ جو کام انبیاء کی تبلیغ، سالوں کی تبلیغ، جناب نوح کی 900 ساڑھے 900 سال کی تبلیغ، نتیجہ صرف 72 مومن، جناب لوط کی 16 سال کی تبلیغ، نتیجہ صرف 1 مومن، جناب ابراہیم کی 20 سال کی تبلیغ، نتیجہ چند گھر مومن۔ جناب سیدہ کی چادر نے وہ کام کر دیا جو انبیاء کی تبلیغ نے نہیں کیا۔ غور کر رہے نا، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، وہ دور کہ ابھی خیبر فتح نہیں ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ ابھی وہ زمانہ کہ ابھی خیبر فتح نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے نہیں تھا، ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا تھا، آزمائش تھی ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو نبی پر سچے دل سے ایمان لایا، کون ساتھ دینے والا ہے اور کون ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں کچھ منافق بھی تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، جو دل سے تو ایمان لائے نہیں تھے، لالچ میں لگے ہوئے تھے، بالکل ابلیس کی طرح۔ جیسے حضرت عزازیل، کون؟ شیطان، صف ملائکہ میں عبادت کر رہا تھا، قوم جن سے تھا، طولانی سجدے، طولانی عبادت، نماز نہیں، تھکتا نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں۔ غور کر رہے ہیں، ملائکہ بھی حیران تھے، بھائی یہ تھکتا نہیں ہے، طولانی سجدے کر رہا ہے، طولانی نماز پڑھ رہا ہے، تھکتا نہیں یہ تو۔ غور کر رہے ہیں نا، جبکہ قوم جن سے تھا، تھکن بھی ہونی چاہیے تھی، بھوک بھی لگنی چاہیے تھی۔ علماء نے بیان کیا اصل میں اس کی یہ عبادت جو تھی یہ تھی ایک لالچ میں، اسے لالچ تھا خلافت کا۔ غور کر رہے ہیں نا، اسے لالچ جو تھا، اسے لالچ تھا خلافت کا، لگا ہوا تھا عبادت میں۔ اچھا اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کا کیا چلے گا؟ اللہ نے اسے ایکسپوز کیا، شیطان کو دکھایا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ کس طرح سے؟ آدم کی خلافت کا اعلان کر کر۔ بیدار ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے؟ اللہ نے شیطان کے چہرے سے نقاب ہٹایا، کس طرح سے ایکسپوز کیا اسے، اس سے کیسے آشنا کرایا لوگوں کو کہ آدم کی خلافت کا اعلان کر کر۔ ارے بھائی عشق شیطان سے لوگوں کو آشنا کرایا، عشق شیطان کے چہرے سے اللہ نے نقاب ہٹایا، آدم کی خلافت کا اعلان کر کر فحش کے شیطانوں کے چہروں سے اللہ نے نقاب ہٹایا، اپنے رسول سے علی کی ولایت کا اعلان کرا۔ اچھا اعلان کرایا نا، وہاں پر بھی اعلان کرایا، یہاں پر بھی اعلان۔ شیطان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے، جو زمین کے شیطان تھے ان کے چہروں سے نقاب ہٹانے کے لیے یہاں پر بھی اعلان کرایا۔ اچھا اب یہ بتائیے، ایک سوال آ جاتا ہے سامنے کہ یہ بتائیے کہ علی ولی اللہ واجب یا مستحب؟ کیا ہے یہ؟ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا اور اس کے بعد ایک عمل انجام دیا اللہ نے۔ قرآن مجید سورہ صاد 38واں سورہ 72ویں آیت، ارشاد رب العزت و بسم اللہ الرحمن الرحیم
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے نوک و پلک سے درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی خلق کی ہوئی روح پھونک دوں، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اور کیا آپ نے یہ سجدہ کیا تھا؟ کہ سرکار یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیماً تھا، احتراماً تھا، اور اگر کہیں تو اقراراً تھا۔ سجدہ کرنے کا مطلب تھا کہ ملائکہ نے اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا اقرار کر لیا، سمجھ رہے نا؟ اچھا جس نے سجدہ نہیں کیا وہ لعنتی ہو گیا، لعنت کا مرکز بن گیا، شیطان ہو گیا۔ تو آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے نا، ان کی خلافت کا اقرار۔ اب یہ بتائیے واجب یا مستحب؟ کہ اگر سرکار مستحب ہوتا تو یہ عزازیل ابلیس کیسے بنتا؟ شیطان کیوں بنتا؟ یہ تمام لوگوں کی لعنت کا مرکز کیوں بنتا؟ یہ اللہ کی بارگاہ سے کیوں نکالا جاتا؟ آدم کی خلافت کا اقرار واجب تھا، واجب تھا، واجب تھا، مستحب نہیں تھا۔ ارے بھائی آدم ایک زمانے کے خلیفہ تھے، جب آدم جیسے حجت کی خلافت کا اقرار واجب تھا تو جو اولین و آخرین کا مولا ہے اس کی ولایت کا اقرار۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور کی جگہ اچھا یہ واجب مستحب، اچھا مستحب کہتے کس کو ہیں؟ کس عمل کا نام مستحب ہے؟ کہا سرکار مستحب عمل اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں بے حد ثواب ہو اور اسے چھوڑ دے تو عذاب نہیں ہوتا۔ غور کرنا دوستو اور عزیزو، اب علی ولی اللہ واجب اور مستحب کی بحث نہ کرنا، غدیر کے بعد کا منظر دیکھ لینا۔ اگر حارث بن نعمان فہری بچ جائے تو مستحب سمجھنا علی ولی اللہ کو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حارث لا الہ الا اللہ کا قائل، محمد رسول اللہ کا قائل تھا، پھر بھی عذاب آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی ولی اللہ مستحب نہیں، کیونکہ اگر مستحب ہوتا تو حارث پر عذاب نازل نازل تھوڑا ہی ہوتا عذاب۔ اچھا چلیے سرکار تو لوگ بزم رسالت مآب میں تشریف فرما، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا ایک بدو، بھوکا، غریب، پھٹا ہوا لباس، سواری کوئی تھی نہیں اس کے پاس، آ گیا۔ اس نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا نبی وہ ہے کہ اس کے در پر اگر کوئی جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آ گیا در پر، جب در پر آ گیا تو کہنے لگا مسجد نبی کے، جب مسجد نبی کے در پر آیا تو کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی خود بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، زمانہ وہ تھا آزمائش چل رہی تھی، ابھی لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا۔ کہنے لگے ہمارا بھی یہی حال ہے، لیکن جو نیکی کا راستہ بتائے اسے بھی ثواب ملتا ہے نا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ کون ہے تم میں جو اس بھوکے کا پیٹ بھرے؟ اب اٹھے گا کون؟ سب لوگ تو آئے تھے کھانے کے لیے، اب وہی اٹھے گا جس کا ایمان زیادہ ہو۔ سلمان اٹھے، اور کی جگہ اپنی جگہ سے سلمان اٹھے، ہر دروازے پر گئے، نبی کی ہر بیوی کے دروازے پر، عام انسان کے دروازے پر نہیں، اللہ کے نبی کی جتنی بھی بیویاں سب کے دروازے پر گئے۔ جواب ملا سلمان کچھ نہیں ہے، سلمان کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ جواب ملتا رہا، سلمان واپس پلٹے، ایک در پر آ کر سلمان کے قدم رک گئے۔ دل میں خیال آیا کہاں بھٹک رہے تھے سلمان؟ ہر چیز تو اس در سے ملتی ہے۔ دق الباب کیا، اندر سے فضا کی آواز آئی، کون؟ کہا میں سلمان۔ روایت کے جملے ہیں، جناب سیدہ دروازے پر آ گئی، چچا سلمان،
کیسے آنا ہوا؟ کبھی بھی مسجد میں بھوکا آیا ہے؟ کہ چچا عالم تو ہمارا بھی یہی ہے، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، لیکن سنو آئی ہوئی نیکی کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، چچا میری ردا لے جاؤ، شمعون یہودی کے یہاں رہن رکھوا کر جو اور خرمے لے آؤ۔ سلمان لے کر آ گئے، روٹیاں بنائی، ساری روٹیاں جتنی بھی روٹیاں بنی ساری کی ساری روٹیاں، اچھا ہم جیسا ہو کوئی یا آپ جیسا کیا کرے گا؟ آدھی اپنے لیے رکھو، بھائی ردا ہماری تو ہے، پیسہ ہمارا ہی تو ہے، آدھی اپنے لیے رکھو، پہلے اپنا پیٹ بھرو بعد میں دوسرے کے لیے سوچیں گے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ نے جتنی روٹیاں بنائی سب کی سب جناب سلمان کے سپرد، اور سارے خرمے ان کے سپرد کر دیے۔ سلمان نے جیسے روٹیاں اور خرموں کو دیکھا کہنے لگے بی بی اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیجئے، جواب سنیں گے اگر بیدار بیٹھے ہیں۔ بی بی نے کہا سلمان جانتے نہیں ہو ہم اہل بیت ہیں اور ہم کسی کے حق سے کچھ کھاتے نہیں، اور کیا دوسرے کا ہم اسے دوسرے کا حق قرار دے چکے، ہم کسی کے حق سے چلے۔ جناب سلمان روٹیاں دے دی سرکار، اب جیسے ہی یہ چیز دیکھی بھوکے کے شکم میں جیسے ہی غذا گئی فوراً کلمہ، تاریخ کے جملے ہیں یہ، ادھر شمعون یہودی نے ردا دیکھ کر کلمہ پڑھا، ادھر بھوکے نے کھانا کھا کر کلمہ پڑھا۔ تو سرکار جو کام انبیاء کی تبلیغ نہ کر پائی وہ جناب سیدہ کی ردا کر رہی تھی۔ ارے بھئی پھر کہنا پڑے گا نا کہ انبیاء جناب سیدہ کی ردا کے برابر نہیں، جب انبیاء جناب سیدہ کی ردا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کچھ بد نسلوں کی بے شعور بیٹیاں جناب سیدہ کا مقابلہ۔ صلوات بھیج محمد و اہل بیت محمد۔ اور کیا آپ نے اچھا تو جناب سیدہ غور کیجئے گا، اللہ نے سب سے ممتاز سب سے افضل کس لیے کہ انہیں ان کی جزا میں صبر کی جزا میں جنت دے دی۔ آدم کے پاس یہ پاور نہیں ہے، نوح کے پاس یہ پاور نہیں ہے، ابراہیم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی کو نہیں۔ اچھا خواتین تو اور بھی آئی ہیں اس دنیا میں، جناب حوا ہیں، سارے انسانوں کی مشترکہ واحد ماں، سارے مشترکہ انسانوں کی بھی جتنے بھی انسان ہیں واحد ماں ہے سارے انسانوں کی، یہودی ہوں عیسائی ہوں مومن ہوں کافر ہوں صحابی ہوں وہابی ہوں، سب کی ایک ماں جناب حوا۔ انہیں جنت کا مالک بنا دیتا پروردگار۔ جناب سارہ خلیل اللہ کی زوجہ، نبیوں میں بعد رسول سب سے بڑے نبی، دوسرے نمبر کے اولو العزم پیغمبر، ان کی زوجہ کو جنت کی مالکہ بنا دے پروردگار۔ اچھا انہیں بھی نہیں تو جناب مریم کو تو نے بن شوہر کے بیٹا دیا، انہیں بنا دے جنت کا حقدار مالک، یہ بانٹے جنت، انہیں یہ اتھارٹی دے دے پاور دے دے۔ کسی کو نہیں بنایا جنت کا مالک، بنا تو بنا کون؟ جناب سیدہ۔ اگر جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکا تو انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ کسی کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہی نہیں، کوئی نہیں بنا سوائے جناب سیدہ۔ آدم جنت میں جائیں گے امت کو نہیں لے جا سکتے، نوح جنت میں جائیں گے لے جا نہیں سکتے، ابراہیم جنت میں جائیں گے لے جا نہیں سکتے، لیکن علی مرتضیٰ اپنے چاہنے والوں کو غور کی جگہ۔ اچھا سیدہ کوئی کیوں مالک، یہ پاور کیوں ملی، یہ اختیار کیوں ملا؟ کہ حوا کے پاس شوہر ہے، حجت ہے،
معصوم شوہر ہے، لیکن یہ امت کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ نوح کی زوجہ کے پاس معصوم شوہر ہے، لیکن یہ اپنی امت کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ موسیٰ کی زوجہ کے پاس، جناب صفورہ کے پاس حجت خدا ہے، شوہر معصوم ہے، لیکن یہ جنت میں اپنی امت کو نہیں لے جا سکتے۔ مریم کے پاس معصوم بیٹا ہے، لیکن اپنی امت کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ سیدہ ہے جو خود جنت میں لے جائیں گی، سیدہ ہیں جو خود جنت میں لے جائیں گی۔ کیوں؟ کہا کیونکہ سیدہ کے پاس ایسا شوہر ہے جس کی ایک تلوار کی ضربات ثقلین کی قیامت تک کی عبادتوں سے افضل۔ اور کیا آپ نے کیوں؟ آدم، ارے بھائی جنت میں جانے کے لیے چاہیے نیکیاں، انسانوں کی بدیاں زیادہ، نیکیاں کم۔ آدم اپنے حصے کی نیکی دو، کہ پوری قوم کو لے جا ہی نہیں سکتے۔ نوح اپنی امت کو جنت میں لے جائیں، کہ بدیاں زیادہ نیکیاں کم، اپنے حصے میں سے دے دو، کہ پھر بھی پوری امت کو نہیں لے جا سکتے۔ لیکن علی مرتضیٰ اولین سے لے کر آخرین جتنے بھی چاہنے والے سب کو لے جائیں گے۔ کیوں لے جائیں گے؟ کیونکہ کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا جو علی کو ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا آج خندق کی علی کی ایک ضربت ثقلین کی قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہے۔ علی، ہم جائیں گے بھئی، کیسے چلے جائیں گے شیعہ نہیں تو جنت میں؟ بتائیے، بدیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ علی ہوں گے، اپنے اعمال میں سے دے رہے ہوں گے۔ ان کی نمازیں کم ہیں تو میرے اس عمل میں سے ان کی نمازوں کو پورا کرو۔ اور کیا آپ نے؟ چلیے سرکار، بات تمام ہو گئی، گفتگو تمام، وقت تمام۔ جنت میں لے جانے والی ہیں جناب سیدہ، اور عمل کو پورا کرنے والے علی مرتضیٰ، یہ لے جائیں گے۔ جنت کی مالکہ، خاتون جنت، روٹیاں دے کر جنت لی، 3 دن تک صبر کرتی رہی، اپنے آگے کی غذا دیتی رہی اور پانی سے افطار کرتی رہی۔ جو بیوی اپنے آگے کی روٹیاں دے رہی تھی، رسول کے بعد اس بیوی کے دروازے پر آ کر کسی نے یہ نہیں پوچھا سیدہ کھانا کھایا ہے؟ کھانا لے کر تو کوئی نہیں آیا، لیکن لکڑیاں لے کر لشکر آیا۔ جب جناب سیدہ کا عقد ہوا مولا کائنات سے، اور اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان کام کو بانٹا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں علی مرتضیٰ انجام دیں گے، اور گھر کے اندر کے جتنے بھی کام وہ سیدہ بذات خود انجام دیں گے۔ بی بی سیدہ کے جملے کہ اللہ کے نبی کے اس عمل سے مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے نامحرموں کے درمیان جانے سے بچا لیا، مردوں کے درمیان جانے سے بچا لیا۔ جو بی بی اپنی شادی کے بعد اتنا زیادہ خوش ہوئی رسول کی تقسیم کار سے، وہ بی بی تھی جو اپنا حق مانگنے کے لیے نامحرموں کے مجمع میں گئی۔ نامحرموں کے مجمع میں حق ملا نہیں، گئی 18 سالہ جوان، پلٹی تو ضعیفہ۔ چند ایک جملے مصائب کے سنیے گا اور آپ کی عبادت ملتوی۔ گئی ہے بی بی، 18 سالہ جوان تھی، جب پلٹی ہے تو بالوں کی سیاہی جا چکی تھی۔ اتنا صدمہ بی بی کو، جب رسول نے عقد کیا، عقد کے بعد رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا علی یہ فاطمہ ہے، یہ حسن حسین ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ رسول تو چلے گئے، امت نے
بنت رسول پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، دروازے پر آگ لگائی، علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، بی بی کا تماچا لگایا، ایک لعین نے بی بی کے ہاتھ پر تازیانہ مارا، پہلو شکستہ، بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ چند وصیتیں کرنے کے بعد صرف ایک جملہ اور آپ کی عبادت ملتوی، چند وصیتیں کی ہیں، میرے جنازے کو رات میں دفن کرنا، غسل و کفن خود دینا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی بی بی اور غسل و کفن ہو چکا، دو روایتیں ہیں شہادت کی، بی بی کی شہادت کی، ایک 70-75 دن ہے، ایک 95 دن کی ہے۔ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد اگر 95 دن بھی بی بی زندہ رہی ہیں تو 95 دن تک کتنی مصیبت برداشت کی، کتنا درد برداشت کیا بی بی نے۔ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، رسول نے وصیت کی تھی، یا علی میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ علی مرتضیٰ کو صدمہ کتنا آپ جملے سے سمجھئے گا۔ جب علی مرتضیٰ جنازہ لے کر قبر کے قریب آ گئے، بی بی کا جنازہ ہاتھ پر اٹھائے ہوئے قبر کے کنارے کھڑے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے قبر میں داخل ہوں۔ بچے چھوٹے چھوٹے کمسن بچے ہیں، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، علی میری امانت میرے سپرد۔ علی مرتضیٰ نے لاش سیدہ کو رسول اللہ کے سپرد کیا، یہ کہتے ہوئے سپرد کیا، یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن جیسی آپ سیدہ میرے سپرد کر گئے تھے ویسی آپ کی امانت آپ کے سپرد نہ کر سکا۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کی امانت آپ کے سپرد میں صحیح سالم نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی لعنت اللہ علی القوم الکافرین، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم جناب سید۔ ہے